اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، امید سحر کے پلیٹ فارم سے آج ہم انشاءاللہ سورہ محمد کا تعارف حاصل کریں گے۔ سورہ محمد بنیادی طور پر مدنی سورت ہے۔ اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس سورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ محمد ہے، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں اس سورت کے بنیادی موضوعات کی طرف، تو اس کی پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر دیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور اس کی بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی حق ہے، اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان ہے۔ کافر لوگ جو کوئی اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں جیسے غریبوں کی امداد وغیرہ، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے آخرت کے لحاظ سے وہ اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، اور اس میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی نہیں جاتی اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور مضبوط ہو جائے، اور سورہ انفال کی ان آیتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شاید آئندہ بھی جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہو۔ اس آیت نے یہ وضاحت فرما دی کہ اس وقت قیدیوں کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا جو اظہار فرمایا تھا وہ اس لیے کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلے بغیر انہیں رہا کر دیا گیا۔
لیکن جب ان کی طاقت کچلی جا چکی تو اس وقت انہیں چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسلمان حاکم کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے کوئی فدیہ یعنی معاوضہ لیے بغیر احسان کے طور پر انہیں چھوڑ دیا جائے، چاہے کوئی فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری نسلوں کو قرآن کے ذریعے سنوار دے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔